میرے محترم، لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے سورہ قدر ہی کافی ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شب قدر میں ہی نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ شوق دلانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ برکت اور خیر اور فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا، تو اندازہ لگائیں کہ یہ رات اگر کسی کو نصیب ہو گئی اور وہ شخص اس رات کو عبادت میں گزار دے تو گویا اس نے 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا، اس لیے کہ 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے، اور 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں، اور اس سے زیادتی کا حال بھی معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح بھی یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے سردار، تمام فرشتوں کے امام، تمام انبیاء کے سردار کے پاس، اور تمام امتیوں کے سردار امتی کے پاس جبرائیل کا آنا، 600 بازو والے جبرائیل، اللہ اکبر۔ اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رات صبح صادق تک سلامتی کی ہے، یہ حتی مطلع الفجر۔ ماشاءاللہ، ہمارے بزرگوں نے بھی کیا، مولانا ذوالفقار نقشبندی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائیں اور فراست عطا فرمائیں، کہتے ہیں کہ اینڈ کا پتہ لگاتا ہوں، تم کو اینڈ کا پتہ بتاتا ہوں، یہ حتی مطلع الفجر۔ ارے سحری کے وقت 2 رکعت 4 رکعت اگر پڑھ لو، ذکر کر لو کہ جبرائیل کے جانے کا پتہ میں بتا دیتا ہوں، کس وقت آئے وہ پتہ نہیں۔ اللہ والے کہہ رہے ہیں ہے یا حتی مطلع الفجر، قرآن سے دلیل دے کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ سورج طلوع ہونے تک جو ہے نا، یہ جبرائیل رہتے ہیں۔ آخری وقت میں بھی کم سے کم اپنے رب کو مناؤ، جبرائیل علیہ السلام تمہارے اعمال کو دیکھنے آئیں گے اور دیکھیں گے۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و سلامتی اور رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ کتنا محروم ہے وہ شخص جو اس رات کی فضیلت کو اپنی زندگی میں نہ لائے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس رات کی فضیلت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس رات میں ایک دفعہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک بار شب قدر میں تمام گناہ معاف۔ وہ کون کلمہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا، اللہ سے پوچھے کہ اے اللہ کوئی مخصوص اوراد و وظائف ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا جا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ وہ لا الہ الا اللہ جو کل قیامت کے روز نبی کے ہر امتی کے پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ جو آخری وقت میں تم کو نصیب ہو جائے بیڑا پار ہو جائے گا، وہ لا الہ الا اللہ جو ایک بار پڑھے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہے ہی وہ رات بابرکت والی رات،
عثمان نجدی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، نجد کے رہنے والے، کہ میں نے دیکھا کہ ایک ذکر کا، ایک چیز کا خرچ کرنے کا، پڑھنے کا، سجدہ کرنے کا، ایک رکعت کا، ایک تسبیح کا 40 کروڑ ثواب ملتا ہے، 10 کروڑ ثواب ملتا ہے۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ 10 کروڑ ثواب کیسے ملے گا؟ تو کہا کہ اس کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ ہے۔ تو 10 کروڑ سفر کرتے ہوئے گئے وہاں حرمین شریفین، جا کر کے ابو ہریرہ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ کیا تو نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک عمل کا ثواب 10 کروڑ ملے گا؟ تو کہا کہ سامی نے غلطی کیا ہے سننے میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے 20 کروڑ کہا ہے، اور 20 کروڑ نہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، پڑھ کے فرماتے ہیں یہ 20 کروڑ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے 40 کروڑ فرمایا ہے، اور اس سے بھی زیادہ، فیضاعف اضعافا کثیرا۔ تو یہ رات تو ایسی رات بابرکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آوے تو اس ذکر کو کرو، توبہ استغفار زیادہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زیادہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک دفعہ کلمہ آپ نے پڑھا تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر بندہ دوسری مرتبہ کہے تو جہنم سے چھٹکارا پاتا ہے، اگر تیسری مرتبہ کہے تو اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صرف ایک مرتبہ کہنے سے اتنا ثواب ہے، تو اندازہ لگائیں کہ ساری رات کی عبادت اور تلاوت اور ذکر و اذکار کا ثواب کتنا ہوگا۔ ہم لوگ اپنی محدود عقل سے اس کا حساب نہیں لگا سکتے۔ رمضان میں تو ایسے ہی نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کے تو بات ہی نہیں، فرض کی تو بات ہی نہیں، اس کا ثواب تو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بہرحال اتنے انعامات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دامن نہ پھیلائے تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر اپنے نفس پر ظلم کرنے والا کون ہوگا؟ میرے محترم، ہم لوگ غفلت اور کوتاہی برتتے اپنا دامن بھریں یا نہ بھرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ یقیناً اس مبارک رات کی خبر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے، لیکن 2 آدمیوں کو دیکھا کہ آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مصلحت وہ مرضی کے مطابق وہ رات ذہن سے نکل گئی کہ وہ کون سی رات تھی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بہرحال جمہور علماء کے نزدیک آخر عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ میرے کچھ شاگردوں نے، کچھ احبابوں نے، کچھ ذمہ داروں نے کہا کہ آپ کا اعتکاف تو آپ 21-20 رمضان کو اعتکاف کے بارے میں کہا، شب قدر کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہا۔ 3 شب قدر گزر گئے، لیکن شب قدر کے بارے میں کچھ آپ نے نہیں فرمایا۔ سو آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے شب قدر کے بارے میں بھی کچھ آپ جو ہے مجھے سنا دیا کرے۔ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، جمعہ کے خطبات سننے کے لیے، فجر کی جو ہے وہ تعلیم سننے کے لیے یہ دقتیں ہو رہی ہے، آپ ذرا شب قدر کے بارے میں بھی سنا دیں۔ لہٰذا جب ان شاگردوں کے کہنے پر میں نے سوچا کہ یہ تعلیم ان کو بھی سنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دن بچے ہوئے ہیں اور ہیرے سے زیادہ
بہت قیمتی قیمتی وقت جو یہ دن گزر رہا ہے، گھنٹے گزر رہے ہیں، یہ منٹ گزر رہا ہے، یہ سیکنڈ گزر رہے ہیں، ہمارا سانس جو گزر رہا ہے، یہ آخری عشرہ کی جو ہے تاکراتیں بہت تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے دن بچے ہوئے ہیں سب کو ذکر میں گزار دیں، اللہ کے ذکر میں گزار دیں۔ تو 21ویں رات، یہ بات عام ہے کہ مہینہ یا تو 29ویں کا ہوتا ہے یا 30ویں کا، اس حساب سے حدیث کے مطابق شب قدر کی تلاش 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کی راتوں میں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اوقات کی حفاظت اور زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ چاہیے کہ 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات ہم سب جاگیں اور شب قدر کی فکر میں لگے رہیں۔ 10-11 راتیں جاگنا کون سی بڑی بات ہے؟ ویسے تو آج کل انسان دوسرے کاموں کے لیے ساری راتیں جاگ کر گزار دیتا ہے، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے تو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رکھیں، اس لیے کہ بسا اوقات کثرت عبادت عادت بن جاتی ہے، اور اگر عادت بن گئی تو پھر کیا کہنے، انسان چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اعمال کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عادت ڈال دیتے ہیں۔ رمضان میں عبادت اور تلاوت اور ذکر و اذکار کی جب عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ غیر رمضان میں بھی ان اعمال کے کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اللہ رنگ چڑھا دیتے ہیں، بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ کیسے کیسے بھٹکے ہوئے لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں اور زندگی ان کی سنور جاتی ہے۔ یہ رمضان آیا ہی ہے اللہ کے بندوں کو ولی بنانے کے لیے۔ میرے محترم، بات چل رہی تھی شب قدر کی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ لوگوں کا دستور تھا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اپنے خواب بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تمہیں پے در پے جو یہ خواب آتے ہیں 27ویں رات واقع ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شب قدر معلوم کرنے کے لیے اعداد میں غور کیا تو 7 کا عدد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 7 کا عدد لیا انہوں نے اور فرمایا کہ 7 کا عدد زیادہ موزون نظر آتا ہے۔ جب 7 کے عدد میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں، راتیں بھی 7 ہیں، دریا بھی 7، صفا مروہ کے درمیانی بھی 7 ہی مرتبہ سعی کی جاتی ہے، کعبہ کا طواف بھی 7 ہی مرتبہ کرتے ہیں، سنگریز بھی 7 ہی مرتبہ پھینکے جاتے ہیں، آدمی کی تخلیق بھی 7 اعضاء سے ہوئی ہے، انسان کا رزق بھی 7 دانے ہیں، آدمی کے چہرے میں بھی اللہ نے 7 ہی سوراخ بنائے ہیں، یعنی 2 کان، 2 نتھے، 2 آنکھیں، 1 منہ۔ رحم کی حالت بھی، میرے محترم غور کیجئے، رحم کی حالتیں بھی 7 ہیں، قرآن کی قراتیں بھی 7 ہیں، سجدے بھی 7 ہی اعضاء سے کیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں، دوزخ کے نام بھی 7 ہیں، دوزخ کے طبقے بھی 7 ہیں، اصحاب کہف بھی 7 ہیں، عاد کی قوم بھی 7 راتوں میں ہوا سے ہلاک ہوئی، یوسف علیہ السلام بھی 7 برس جیل خانے میں رہے۔ سورہ یوسف میں جن گایوں کا ذکر ہے وہ بھی 7 تھی، قحط بھی 7 سال رہا، 7 ہی سال فراخی اور کشادگی رہی، 5 وقت کی نماز کی 17 رکعتیں ہیں
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج کے بعد 7 روزے رکھو۔ نسب کی روح سے 7 قسم کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، 7 عورتیں ہی سسرال میں حرام ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے محترم، کتا برتن میں منہ ڈال دے، آپ کے ہانڈی میں، آپ کے پلیٹ میں منہ ڈال دے تو اسے 7 دفعہ دھونا چاہیے۔ پہلی دفعہ مٹی سے صاف کرو، پھر پانی سے دھو۔ سورہ انا انزلنا میں سلام تک 27 حروف ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت میں 7 برس تک گرفتار رہے۔ میرے محترم، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میں 7 برس کی تھی، 7 برس کی تھی۔ نکلتی ہوئی گرمی کے دن بھی 7 ہی ہیں، 3 پھاگن کے اور 4 چیت کے۔ بس یہ 7 دن گرمیوں کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی ختم کر دیتے ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے شہید بھی 7 طرح کے ہیں: جو خدا کی راہ میں مارے گئے، 1 جو طاعون کی بیماری سے مرے، کرونے کی بیماری سے، جو بھی اللہ کے بندے مومن مسلمان انتقال کیے وہ تو شہادت ان کو ملی ہے، شہادت کا درجہ ملا ہے، وہ شہید کا درجہ ملا ہے۔ تو یہ جو سل کی بیماری سے مرے، وہ بھی جو پانی میں ڈوب کر، 5ویں جل کر مرے، 6 اسہال یا دستوں سے مرے، 7ویں وہ عورت جو نفاس کی حالت میں مر جائے، بچہ کے پیدائش کے بعد اس وقت اگر کوئی انتقال ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ وہ بھی شہید کے درجے میں جاتی ہے۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے قسم بھی 7 چیزوں کی کھائی ہے: آفتاب، چاست کا وقت، چاند، دن رات، آسمان، اور جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، یہ کل 7 ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی 7 گز لمبا تھا۔ یہ اس وقت کے گزوں کا حساب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی 7 گز لمبا تھا۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے 7 کے حساب سے بنایا ہے۔ اگر شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے، یہ استدلال ہوتا ہے کہ وہ 27ویں تاریخ کو ہوگی۔ ہے یا حتی مطلع الفجر میں ہیا کا جو لفظ ہے 27 حروف کے بعد آتا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں تاریخ کو ہوتی ہے۔ میرے محترم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لفظ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ قرآن مجید میں 3 دفعہ لیلۃ القدر آیا ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب دینے سے 27 ہوتے ہیں، تو لیلۃ القدر 27 رمضان کی شب ہے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا کہ لیلۃ القدر تمام سال میں گھومتی ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، مگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس خیال کی وجہ سے کہ لوگ باقی دنوں میں عبادت سے غافل نہ ہو جائے، یہ بات کہی ہوگی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمام سال میں گھومتی ہے، تاہم یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ لیلۃ القدر نیت پر ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ رات نصیب فرمائے۔